سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. چھٹی بات دیکھیں، کانسیپٹ جب میں ختم کروں گا تو میں آخر میں آپ سے کلیریفیکیشن کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں حل من سوال، یعنی از دیر اینی کوشچن. تو یہ من سوال یوز ہوا نا، جبکہ یہ اصل میں جملہ کیا تھا؟ یہ سوال اصل میں یوں تھا، حل من سوال عندک، ڈو یو ہیو اینی کوشچن. لیکن عندک یہاں ہم نے یوز نہیں کیا نا. یہ جو من ہے یہ ایمفسس کے لیے آتا ہے، اور اس من کو کہتے ہیں الزائدۃ. یہ من الزائدہ کے طور پہ، یعنی اس کا نام ہے من الزائدۃ، اور یہ من ایمفسس کے لیے آتی ہے، سٹریس کرنے کے لیے آتی ہے. اس کو بھی میں تھوڑا سا اور کروں تو یہ اصل میں یوں ہے، عندک سوال، ڈو یو ہیو اے کوشچن. اس جملے کو میں اگر انالائز کروں تو دیکھیے، اندہ بیسیکلی ظرف خبر ہے آپ کی، اور کا مضاف الیہ ہے، سوال مبتدا ہے، ایسے ہی نظر حرف و استفہام ہے، اندہ ظرف خبر ہے، کا مضاف الیہ ہے، سوال مبتدا ہے. اب میں اس جملے کو انالائز کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ یہ من سٹریس کے لیے آیا ہے، یہ من الزائدہ ہے، ٹھیک، اور یہ حصہ ہم نے معذوف کر دیا. حل اور یہ دونوں حرف و استفہام ہیں نا، یعنی یہ بھی استفہام کے لیے اور یہ بھی استفہام کے لیے، یہ دونوں استفہام ہیں. تو یہ تو استفہام ہو گیا، یہ من الزائدہ ہو گیا. سوالن جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا مبتدا ہے. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ من کا ایک ایکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ من حرف و جرن ہے، تو جب یہ اسم سے پہلے آئے گا تو اس کو مجرور کر دے گا. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو سوالن ہے یہ مبتدا ہے مجرور لفظاً، یہ لفظ کے طور پر تو مجرور ہے، ومرفوع محلاً، اپنے مقام کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لہذا ہم اس کو کہیں گے یہ لفظاً تو مجرور، میری آنکھ اس کو مجرور پڑھ رہی ہے لیکن میرا مائنڈ اس کو مرفوع پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، خبر ہم نے یہاں معذوف کر دی. اس لیے ہم نے اس کو کہا کہ یہ من الزائدہ ہے، یہ ایمفسس کے لیے آتا ہے، یہ سٹریس دینے کے لیے آتا ہے، تاکید مزید کے لیے یہ من جو یہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ من الزائدہ کلیئر ہوئی بات ہے. حرف ہے، حرف و جرن ہے، زائد کے طور پر آتا ہے سٹریس کے لیے. اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہوتا ہے لیکن وہ مجرور ہو جاتا ہے من کی وجہ سے، لہذا اس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ یہ سوالن جو ہے یہ مبتدا ہے مجرور لفظاً و مرفوع محلاً. میں ایک آدھ ایگزامپل آپ کے سامنے ذرا قرآن مجید سے بھی رکھنا چاہتا ہوں اس کی. یوم تقول لجہنم، حلم طلعت
یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، سورہ نمبر 30 سے غالباً 50 نمبر آیت. یوم تقول لجہنم، یوم نقول لجہنم، جس روز ہم پوچھیں گے جہنم سے حل امتلأت، کیا بھر گئی تو وہ کیا کہے گی، وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، یعنی کیا اور بھی ہے کوئی. تو جگہ آج بہت ہے، آج کوئی یہاں پلاٹوں کی کمی نہیں ہے، جو آنا چاہتا ہے بھیج دیں آپ اس کو. تو یہ من کیا کہلائے گا، یہ من زائدہ کہلائے گا، یہ من الزائدہ تو کہلائے گا. یہ من الزائدہ استعمال کہاں ہوتا ہے، یعنی اس کا استعمال ذرا دیکھ لیں. نمبر 1، اگر جملہ استفہامیہ ہو تو یہ من الزائدہ استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں، یہ بھی حل استفہام کے لیے نا، تو حل من مزید، وہ پچھلے جملے میں نے مٹا دیا، اگر ان پہ بھی آپ غور کریں گے تو وہ سارے کے سارے حل کے ساتھ شروع ہو رہے تھے. نمبر 2، جملہ نفی کے لیے استعمال ہو، اور نمبر 3، جملہ نہیں کے طور پر استعمال ہو، تو ہم من زائدہ کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں استفہام، نفی اور نہیں کے لیے. جیسے ابھی ہم نے کہا استفہام کے لیے حل من جدید، حل من مزید، یہ سارے استفہام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اب کہتے ہیں ما غاب، من احد، ما غاب من احد، نو ون از ایبسنٹ، کوئی غیر حاضر نہیں آپ نے کہنا تھا، تو آپ نے کہا ما غاب من احد. یہ ما نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ من یہاں پہ الزائدہ یوز ہوا. اسی طرح آپ کہتے ہیں لا یخرج من احد، لا یخرج، یہ یخرج فعل مضارع مجزوم آپ کو بتا رہا ہے کہ میں، یہ لا ناہیہ کا لا ہے. لا ناہیہ کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، یعنی یہ لا آف پروہیبیشن ہے، یہ منع کرنے کے لیے. تو لا یخرج، تو یہ من پھر کون سا ہوا، یہ من زائد کا، الزائدہ والا من ہے. اچھا، اس کو ذرا من کو ہٹا کے دیکھیں آپ، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ احدن، جیسے ہم نے یہاں کہا تھا نا کہ یہ مبتدا ہے، مبتدا ہے مجرور ہے لفظاً، لیکن محلاً یہ مرفوع ہے. اسی طریقے سے یہ جملہ فعلیہ، اب جملہ فعلیہ تو غابہ فعلاً ماضی کا، فاعل کہاں ہے، فاعل کا آپ کو بدلے گا. جب من کو آپ ہٹا کے دیکھیں تو آپ سمجھ آ جائے گی. آپ کہتے ہیں ما غاب احدن، تو یہاں پر یہ احدن جو ہے آپ کا، یہ فاعل ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. گویا یہی ڈسکرپشن میں احدن کے بارے میں بھی کہوں گا کہ احدن مجرور لفظاً و مرفوع محلاً، کیونکہ یہ فاعل ہے. تو یہ من الزائدہ جو ہے، اس کے حوالے سے ہم نے یہ کہا کہ یہ جیسے اس میں آیا حل من سوال، حل من جدید،
حل من مزید، یہ من الزائدہ ہے. اس کا استعمال 3 مقامات پر ہو سکتا ہے. یہ استفہام کے لیے یوز ہو سکتا ہے استفہامیہ جملوں میں، یہ نفی کے جملوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ نہی کے جملوں میں استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ من کے حوالے سے تھی. لدئی جو ہے یہ ظرف کے طور پر آتا ہے، ظرف کے طور پر آتا ہے، اور اندہ ہی کے معنی میں آتا ہے. اندہ بھی ظرف ہے، لدئی بھی ظرف ہے. آپ کہتے ہیں لدل بابی، لیکن آپ کہتے ہیں پڑھے ذرا اس کو پڑھیں، لدئی کا. دیکھیں اس کو آپ نے بیسیکلی کیسے پڑھا؟ اس کو آپ نے ساؤنڈ کے طور پہ یوں پڑھا جیسے یہ یوں ہے نا، لدا الباب، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ مضاف الیہ بنا کسی پروناؤن کا، یہ پروناؤن ہے نا کا، اب اسم نہیں ہے، یعنی یہاں اسم تھا البابی، یہاں میں نے اسم کو پروناؤن کے ساتھ چینج کر دیا. جب پروناؤن یہ بھی مضاف الیہ ہے بیسیکلی، یہ ظرف ہے تو یہ مضاف الیہ ہے، یہ ظرف ہے تو یہ مضاف الیہ ہے. لیکن یہاں پہ مضاف الیہ کیا چیز ہے؟ یہاں پہ مضاف الیہ ضمیر ہے نا. پروناؤن از کمنگ ایز مضاف الیہ. جب پروناؤن مضاف الیہ ہوگا اس ظرف لدئی کا، تو یہ لدئی یا کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. لیکن جب کوئی بھی اسم اس کا مضاف الیہ بنے گا تو یہ الف کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. لدل باب اور لدئی کا. دخلت علی المدیر، دخل فعل ہے، تو فاعل ہے، علی المدیر جار مجرور ہے بیسیکلی. لیکن دخلت علی المدیر کا مطلب کیا ہوگا کہ آئی went to the headmaster in his office. یعنی یہ لٹریری مطلب ہے نا. ویسے تو بتائیے کہ میں ہیڈ ماسٹر میں داخل ہوا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ہیڈ ماسٹر کوئی کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے جس کے اندر آپ داخل ہوں گے. تو دخلت علی المدیر کا مطلب آئی وینٹ ٹو دا ہیڈ ماسٹر ان ہز آفس. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے دخلت علی المدیر. 9ویں اور آخری بات یہ کہ واو جو ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، واو کے بہت سارے معنی ہیں. واو بہت سارے معنوں میں یوز ہوتا ہے، اور واو جو ہے یعنی معنی جو ہے، ایک تو یہ نوٹ کریں عربی میں یہ لفظ معنی ہے، معنی نہیں ہے، یعنی سنگولر جو ہے. اس کی جو جمع ہے وہ ہے بیسیکلی معانن، یا الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے تو المعانی. تو جو ہمارے یہاں اردو میں اس میں ہم معنی استعمال کرتے ہیں لفظ، لیکن معانی جو ہے یہ اس میں جمع ہے. واحد جو لفظ ہے وہ معنی ہے. تو معنی کی یہ معانن، اس طرح کے بہت سے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے ماضی جو ہے یہ ایکچولی کیا ہے؟ ماضن. الماضی یوں ہے، یہ قاضن. قاضن از ایکچولی القاضی. وادن الوادی. نادن النادی. تو مختلف اس انداز سے یہ معنی کی جمع جو ہے وہ معانن ہے. تو گویا یہ سارے اسم جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہ سب مرفوع حالت میں کھڑے ہوئے ہیں. ان کا اصل جو ضمہ تھا وہ بیسیکلی اس یا کے اوپر تھا. وہ یا جو جس کو ہم نے یہاں حذف کر دیا
اس یا کے اوپر بھی پوٹینشلی مخفی انداز سے دمہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو واو جو ہے یہ مختلف انداز سے استعمال ہوتا ہے. بس ہم کہتے ہیں للواو معان کثیرۃ. یہاں پر یہ معان جو ہے یہ مرفوع حالت میں ہے. للواو جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے نا. معان مبتدا ہے اور کثیرتن اس کی نعت ہے. کثیرتن کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ معان بیسیکلی مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. یعنی یہ معان از ایکچولی المعانی، لیکن جب ہم نے الف لام ہٹایا تو یہ منقوص ہونے کی وجہ سے یا کو رکھ نہیں سکتا تھا اپنے ساتھ. جب یا کو رکھ نہیں سکتا تھا تو جب یا ہٹا یہاں سے تو اس نے اس نی کو جانے سے پہلے اپنی بھی ایک نشانی دی کہ یاد رکھنا کہ میں یہاں تھا. لہذا وہ ضمہ بھی حذف ہوا، یا بھی حذف ہوا، تو یہ معان بن گیا. تو یہ معان یہاں پہ جو ہے یہ مرفوع حالت میں یہ مرفوع ہے آپ کے پاس. اس لیے کثیرتن اس کی نعت جو ہے وہ بھی مرفوع آئی. آپ کہتے ہیں اعرف للواو معانیہ کثیرتن. اب یہاں پہ تو خیر یا بھی واپس آ گیا اور یا کے اوپر آپ کو فتح بھی باضابطہ نظر آ رہا ہے. عارف فعل ہے مضارع کا، انا فاعل ہے، للواو جار مجرور ہے. معنیہ کیا ہے؟ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. تو یہ پراپر یہاں پہ فتح کا سائن ہمیں نظر آ رہا ہے معانیہ، اور کثیرتن اس کی نعت ہے. تو یہ منصوب ہے. لیکن جب یہ منصوب ہوگا تو یا بھی نظر آئے گا اور یا کے اوپر فتح بھی نظر آئے گی آپ کو. تأتی الواو لمعان کثیرۃ. اب نوٹ کریں تأتی کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے مضارع کا. الواو یہ فاعل ہے. لمعان کیا ہے؟ جار مجرور، اور کثیرۃ اس کی نعت ہے. تو یہاں پر اگرچہ یہ دو کسرہ ہیں لیکن اب یہ معان مجرور حالت میں کھڑا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا. تو یہ صورتحال جو اس کی یہ مجرور کی ہے. گویا اپیرنٹلی مرفوع اور مجرور دونوں حالتوں میں یہ معان جو ہے یہ معان ہی آپ کو نظر آئے گا. سچویشن آپ کو بتائے گی کہ یہ مبتدا کے طور پہ کھڑا ہوا ہے، یہ فاعل کے طور پہ کھڑا ہوا ہے، یا یہ جار مجرور کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. جب حرف جر کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو مجرور کہیں گے، ادروائز یہ مرفوع حالت میں ہے. منصوب میں کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ جب منصوب آئے گا تو پراپر فتح کا سائن آپ کو اس کے اوپر نظر آ جائے گا. تو یہ اس لیسن نمبر 2 کے ڈفرینٹ کانسیپٹس تھے. اچھا ال کے ساتھ بھی اگر آپ اس کو لگا کے دیکھیں تو بھی ادھر ایک سچویشن دیکھ لیں. المعانی کثیرتن، المعانی کثیرتن. تو المعانی یا مرفوع حالت میں ہے، کثیرتن اس کی نعت ہے، بلکہ خبر کے طور پہ آیا کثیرتن. اکتبت المعانیہ، اور سألت المدرس
عن المعانی. المعانی کثیرۃ مبتدا خبر، تو یہ مرفوع، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اکتبت المعانی استفہام کے لیے ہے، کتب فعل، تا فاعل، المعانیہ مفعول بہ منصوب پراپر فتح سائن کے ساتھ. سألت فعل، تو فاعل، المدرس مفعول بہ، اور عن المعانی یہ جار مجرور. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس لیسن نمبر 2 کے حوالے سے ہم نے 9 باتیں دیکھی. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. واو حرف کے طور پر یا لفظ کے طور پر یوز ہوتا ہے. حرف کے طور پر یوز ہوگا تو یا حرف جرن ہوگا یا حرف عطفن ہوگا. لفظ کے طور پر یوز ہوگا تو واو الحال اس کو ہم کہتے ہیں. واو الحال میں اگر جملۃ الحال جو ہے اس میں خبر جملہ فعلیہ ہوگی تو اس میں استعمال ہونے والا فعل لازماً فعل مضارع ہوگا. نمبر 2 ہم نے کہا کہ لعل از من اخوات ان، اور یہ یا الترجی کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہوپ کے معنی میں، یا الاشفاق کے معنی میں آتا ہے. یہ سیکنڈ والے واو میں کوئی دوسری آپشن بھی ہے؟ جملۃ الحال میں خبر جملہ فعلیہ ہوگی تو فعل مضارع ہوگا، تو جملہ اسمیہ بھی ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ ما تجدی وانا صغیر، تو انا صغیر جملہ اسمیہ ہے اور خبر صغیر ون ورڈ نکرہ خبر آ رہی ہے، تو جملہ فعلیہ خبر نہیں آئی. اگر جملہ فعلیہ خبر آئے گی تو جو فعل یوز ہوگا وہ مضارع ہوگا. لعل ہم نے کہا من اخوات ان میں سے ہے، یہ یا ہوپ کے معنی میں آئے گا یا اس کے فیئر کے معنی میں آئے گا. ہوپ کے معنی میں آئے گا تو ہم اس کو لعل الترجی کہتے ہیں، اور فیئر کے معنی میں آئے گا تو لعل الاشفاق کہلاتا ہے. اور ایکشن اس کا وہی ہوگا جو انا کا ایکشن ہے، کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کرے گا، خبر کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. تیسری بات ہم نے کہی کہ الیکم یا الیکا یا الیکی یہ اسم الفعل ہے، اس کے بعد آنے والا اسم مفعول بہ بنے گا. اسم الفعل کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں یہ ناؤن ہے لیکن ایکشن کے اعتبار سے اس کے اندر طاقت جو وہ فعل والی ہے، اسی لیے یہ اسم مفعول بہ کہلا رہا ہے اس کا. چوتھی بات ہم نے کہی کہ اشیاء جو ہے یہ شیء کی جمع ہے، اور کیونکہ یہ افعلاء کے وزن پر ہے، اور افعلاء کے وزن پر آنے والے اسم جو ہیں وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. جیسے صدیق کی جمع اصدقاء ہے، غنی کی جمع اغنیاء ہے، تو یہ ممنوع من الصرف ہیں، تنوین نہیں لیں گے، کسرہ نہیں لیں گے. نمبر 5 ہم نے کہا کہ فعل ماضی جو ہے دیٹ کین بی یوزڈ ٹو ایکسپریس دا وشز. نگیشن کے اعتبار سے ماضی عام طور پہ ما کے ساتھ آتا ہے، لیکن اگر اس سینس میں یوز ہوگا تو یہ لا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. پھر ہم نے حل کے بارے میں کہا، یہ من کے بارے میں کہ یہ من الزائدہ ہے، اور اس من کے بعد آنے والا اسم اگرچہ مجرور ہوتا ہے لیکن وہ اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یا فاعل ہوتا ہے یا مبتدا ہوتا ہے، گویا وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. لدئی کے بارے میں ہم نے کہا کہ جب یہ لدئی ظرف ہے، ایڈورب کے طور پر آتا ہے، اندہ کے معنی میں آتا ہے، جب اس کا مفعول بہ مضاف الیہ جب اس کا اسم ہوگا تو یہ الف کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے لدل باب. لیکن جب اس کا مضاف الیہ کوئی پروناؤن ہوگا تو یہ یا کی ساؤنڈ دے گا، جیسے لدیہ، لدیہ، لدیکا، تو ڈفرنٹ وے میں. دخلت علی المدیر کا ہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آئی وینٹ ٹو دا ہیڈ ماسٹر ان ہز آفس. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے معنی جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے معانن، الف لام کے ساتھ لگائیں گے تو المعانی ہوگا یہ. اور جیسے ماذن، کاذن، وادن، نادن وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نے اس کو کہا کہ یہ جو واو ہے، جیسے ہم نے شروع جہاں سے کیا تھا، واو بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی یہ اس کے استعمال ہے کہ یہ معانن مرفوع حالت میں بھی معانن ہے، مجرور حالت میں بھی معانن ہے. ایگزامپلس دیکھیں. اس میں واو تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ 9 نمبر نہیں، واو نہیں، یہ نہیں، اس کو بلکہ یہاں سے ہٹائی دیں. یہ یہاں پہ اس کی ایگزامپل کے طور پر ہے. یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ معنی کی جمع معانن ہے. مثلا جملے میں استعمال کروں اس معانن کو،
للواو معان کثیرۃ، تو للواو جو ہے یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. معان کیا ہے؟ مبتدا. معان آپ کا مبتدا ہے، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ معان مرفوع ہے. ایکچولی یہ المعانیو ہے، جیسے یہ میں لکھا. یہ جب یا آپ نے حذف کیا تو اس یا نے اس نون کو جانے سے پہلے ایک کسرہ اور دے دیا، سو دیٹ کہ پتہ رہے کہ میں اس کے بعد کچھ تھا. تو یہ مرفوع حالت میں اس وقت. کثیرتن اس کی نعت ہے، اسی لیے کثیرتن آئی مرفوع حالت میں. آپ نے کہا عارف للواو معانی کثیرتن، تو عارف فعل مضارع فاعل آنا، للواو جار مجرور. معانیہ کیا ہے؟ اب مفعول بہ. مفعول بہ منصوب ہے. جب یہ منصوب حالت میں آتا ہے تو حالت نصب بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور جس کے اوپر ایکچولی یہ تھی وہ یا بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی نعت بھی یہاں پر کثیرتن منصوب آ گئی. پھر آپ کہتے ہیں تأتی الواو لمعان کثیرتن، تو تأتی جملہ فعلیہ ہے، تأتی فعل مضارع ہے، الواو فاعل ہے، لمعان اب جار مجرور ہے، لام حرف جر ہے، تو لمعان جار مجرور ہے، تو نعت بھی کثیرتن مجرور ہو گئی. جب ال کے ساتھ ہم نے اس کا معنی دیکھا، تو جب الف لام کے ساتھ آئیں گے یہی سارے، تو یہ الف لام کے ساتھ پھر یا بھی ظاہر ہو جائے گا. المعانی، الماضی، القاضی، الوادی، النادی. تو المعانی کثیرتن مبتدا خبر، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. یہ مرفوع ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ایک پوٹینشیل ضمہ موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اکتبت المعانیہ، معانیہ مفعول بہ ہے. اب جب یہ مفعول بہ ہے تو اس کے اوپر پراپر فتح سائن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. سألت المدرس عن المعانی، تو سأل فعل، تو فاعل، المدرس مفعول بہ، عن المعانی جار مجرور. اور ونس اگین اب اگرچہ الف لام کی وجہ سے یا نظر آ رہا ہے لیکن یا کے نیچے کو کسرہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، تو یہ محذوف ہوتا ہے. مرفوع اور مجرور حالت میں نظر نہیں آتا. البتہ منصوب حالت میں جب الف لام کے ساتھ آتا ہے یا الف لام کے بغیر بھی آتا ہے جیسے یہاں آیا، تو یا واپس آ جاتا ہے اور اس یا کے اوپر آپ کو فتح نظر بھی آ جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. کانسیپٹس اس لیسن کے الحمدللہ پورے ہو گئے.